अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। 12वीं के फ़ारसी के नए निसाब के तहत आज हम आपके लिए सबक नंबर 2 लेकर आए हैं, मौलाना हसरत मोहानी। अज़ीज़ तलबा, मौलाना हसरत मोहानी हमारे मुल्क हिंदुस्तान को अंग्रेज़ी हुकूमत के कब्ज़े से आज़ाद कराने के लिए जिन रहनुमाओं ने मुसलसल जद्दोजहद की है और बेइंतहा कुर्बानी दी हैं, उनमें उनका नाम सर फहरिस्त है। आप उत्तर प्रदेश के कस्बे मोहान में पैदा हुए, अलीगढ़ में तालीम हासिल की, यहीं से अपनी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ किया। बेहतरीन शायर, बेबाक सहाफ़ी थे। चलिए उनके बारे में हम पढ़ते हैं, सरगर्मियाँ और तर्जुमा हल करते हैं। मौलाना हसरत मोहानी यकेस सरबाज़ान आज़ादी हिंद बूत। मौलाना हसरत मोहानी हिंदुस्तान की आज़ादी के एक सिपाही थे। सरबाज़ान आज़ादी कहते हैं सिपाही को, फ्रीडम फाइटर हो यहाँ पे मुराद। वो एक रोज़नामा निगार यानी सहाफ़ी, जर्नलिस्ट, बेबाक लीडर थे। वो शायर बुलंद पाया बूत और बहुत ही बेहतरीन शायर थे मौलाना हसरत मोहानी। नामश, उनका नाम सैयद फ़ज़लुल हसन बूत, सैयद फ़ज़लुल हसन था। वो नाम पिदरश और उनके वालिद का नाम सैयद अज़हर हसन बूत, उनके वालिद का नाम सैयद अज़हर हसन था। उधर 1881 मिलादे, वो सन 1881 में कस्बा मोहान के एक कस्बे में ज़िला उन्नाव चश्म बदुनिया कशवत कहते हैं पैदा हुए। वो उन्नाव ज़िले के कस्बे मोहान में पैदा हुए। उन्होंने इब्तिदाई तालीम अपने मकाम पैदाइश से हासिल की। वो तहसील मुक़द्दमाती कहते हैं प्राइमरी एजुकेशन को, इब्तिदाई तालीम। दर्रा ज़ादगाह कहते हैं बर्थ प्लेस को, यानी वहाँ मोहान में। फ़रा गिरफ्तन कहते हैं सीखना। उन्होंने अपनी इब्तिदाई तालीम अपने मकाम पैदाइश से हासिल की। वो बराए तहसील आला और आला तालीम हासिल करने के लिए दानिशकदे मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ दाखिल हुए और मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में दाखिल हुए। वो दर्जे इम्तियाजी मौफ़िक़ गश्त और इम्तियाजी नंबरात से कामयाबी आपने हासिल की। इल्म हासिल करने की गर्ज से वो शहर अलीगढ़ में सुकूनत पजीर हुए। पस अस तहसील इल्म हासिल करने की गर्ज से दर शहर अलीगढ़ सुकूनत गर्दित, आप वहाँ पे सेटल हुए। उस ज़माने में हिंदुस्तान में चारों तरफ तहरीक आज़ादी रवा दवा थी। आ ज़माना है दर तूल अर्ज़, हिंदुस्तान के तूल अर्ज़ में यानी चारों तरफ। तूल अर्ज़ बच्चों ये वाव अतफ़ का लफ्ज़ है जो हमें बाद में सरगर्मी में आएगा। नहज़त आज़ादी रमाबूद, नहज़त कहते हैं तहरीक को, मूवमेंट। तो उस ज़माने में हिंदुस्तान की चारों तरफ तहरीक आज़ादी रवा दवा थी। वो अज़ा मुतासिर गश्त, आप उस तहरीक से मुतासिर हुए। वो दर दिलश जज्बे शदीद बराए आज़ादी फ़रोग़ याफ़्त, और आज़ादी का ये जज्बा आपके दिल में परवान चढ़ा। वो रोज़नामा निगारे शरीक नहज़त आज़ादी शुद, और आपने तहरीक आज़ादी के बारे में अखबारों में सहाफ़त करना शुरू की। हाँ, वक्ते कि दर हिंद स्वदेशी तहरीक बरपा शुद, जिस वक्त हिंदुस्तान में स्वदेशी तहरीक का आगाज़ हुआ, मौलाना हसरत मोहानी दरी तहरीक शिरकत कर, मौलाना हसरत मोहानी ने उस तहरीक में शिरकत की और विदेशी चीज़ों यानी गैर मुल्की चीज़ों का बायकॉट किया। वो अशिया खारजी यानी विदेशी चीज़ों का तहरीम करना यानी प्रोहिबिशन किया, मना किया, बायकॉट किया वो। और इसी सिलसिले में उन्होंने स्वदेशी चीज़ों के लिए क्या किया, वो एक मगाज़ा यानी शॉप यानी दुकान, बराए फ़रोख्तन अशिया मिल्ली, उन्होंने देसी चीज़ों की फ़रोख्त के लिए एक मगाज़ा, एक दुकान खोली, नेहाद खोली। और ऊता उम्र ज़िंदगानी आखिर ज़िंदगानी, और अपनी ज़िंदगी के आखिर तक उन्होंने क्या किया, गैर अज़ जामा हाय मुल्के ज़ेबतन न कर, उन्होंने कभी भी गैर मुल्की कपड़े ज़ेबतन नहीं किए। यानी हिंदुस्तान के चीज़ों से उनको इतनी मोहब्बत थी कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी जो है विदेशी चीज़ों को इस्तेमाल नहीं किया। मौलाना हसरत मोहानी बराए मुखालिफत दौलत इंग्लिसिया दर हिंद दर 1903 मिलादे एक मुजल्ला बनामे उर्दू मौला रा तासीस नमूद, तासीस कहते हैं जारी करने को, और मुजल्ला कहते हैं एक रिसाला पब्लिश किया उन्होंने। मौलाना हसरत मोहानी ने अंग्रेज़ी हुकूमत की मुखालिफत में सन 1903 में एक रिसाला बनाम उर्दू मौला जारी किया, और इस रिसाले में आपने अंग्रेज़ी हुकूमत के बारे में अपने अफ़कार व अक़ायद को छापा। उदर ई मुजल्ला अफ़कार व अक़ायद, ये भी अफ़कार व अक़ायद वाव अतफ़ का लफ्ज़ है। ख्वेशरा दरबार दौलत इंग्लिसिया चाप मी करदन, और अपने गुस्से को उसमें छापा। ई मुजल्ला शमए नहज़त आज़ादीरा
در دل مردم ہند روشن کر دی. اس رسالے نے ہندوستان کے لوگوں کی آزادی کی تحریک کی شمع جو ہے لوگوں کے دل میں روشن کر دی. از مقالہ مولانا انگلیسیاں بخشم آمدن. اس مقالے سے انگریز بہت آگ بگولہ ہوئے, غصہ ہوئے. خشم آمدن غصہ ہونا, وہ اورا اور ان کو زوین یعنی جون 1908 میں گرفتار کر دینا, اور انگریزوں نے ان کو گرفتار کر کے داخل زندہ کر دینا. زندہ کہتے ہیں جیل کو. ان کو جیل میں داخل کر دیا, جیل میں بند کر دیا. سخت اذیت دادن, بہت تکلیفیں دی مولانا حسرت موہانی کو. سر انجام کہتے ہیں فائنلی, آخرکار در جون 1909 میں آپ کو قید سے آزادی ملی. میلاد رہائے یافتہ آپ کو قید سے آزادی ملی. مولانا حسرت موہانی از لحاظ افکار سیاسی رفیق لوکمانیہ تلک بود. مولانا حسرت موہانی اپنے سیاسی افکار کے لحاظ سے لوکمانیہ تلک کے بڑے ہم خیال اور رفیق تھے, دوست تھے. وہ رہنمائے خود می دانست و احترام می نمود, اور ان کو اپنا رہنما مان کر ان کو بڑا احترام کرتے تھے اور ان کے پکے حمایتی تھے. وہ ہوا خواہ کہتے ہیں حمایتی. استقلال کامل بود, اور وہ کم راضی نہ بود, اور آزادی سے کم پر کسی صورت بھی راضی نہیں تھے. نعرہ انقلاب زندہ باد, اور ہندوستانیوں کو انقلاب زندہ باد کا نعرہ انہوں نے ہی دیا. بہندیان, نعرہ انقلاب زندہ باد بہندیان دادا بود. اور 1921 میں احمد آباد میں منعقد ہونے والے کانگریس کے سالانہ اجلاس میں انہوں نے انگریزوں سے کامل آزادی کا مطالبہ کیا. در 1921 میلاد در شہر احمد آباد در ایک اجلاس سالانہ کانگریس سخنرانی, آپ نے تقریر, سخنرانی یعنی اسپیچ کی تقریر کی, وہ مطالبہ, اور کا مطالبہ کیا؟ استقلال کامل, مکمل, کمپلیٹ فریڈم, اس آزادی. اور اس مطالبے سے انگریز بھڑک گئے. وہیں مطالبہ دولت انگریزہ در خشم آمد, ان کو بڑا غصہ آیا. وہ باز اور دوبارہ ان کو گرفتار کر دیا. انگریزوں نے دوبارہ گرفتار کر دیا. اس کے بعد از 6 سال 3 سال بعد قید سے رہائی ہوئی. از 6 سال ازیں قید رہائی یافت. مولانا حسرت موہانی ایک مشہور و معروف اردو زبان کے شاعر ہیں. مولانا حسرت موہانی یکی از معروف ترین شعرائے زبان اردو است. ان کی تصانیف بعنوان دیوان غزلیات, دیوان غزلیات, وہ کتاب بعنوان مشاہدات زندہ کے نام سے ان کی ایک زندہ جاوید کتاب ہے. وہ شرح دیوان غالب ہمہ نوشت, انہوں نے دیوان غالب کی شرح بھی تحریر کی ہے. اشعارش بعنوان کلیات حسرت چاپ شدہ, انہوں نے کلیات حسرت عنوان سے اشعار شائع کیے ہیں. او ایک انتخاب شعرائے مشاہیر اردو نیز مرتب کرد, انہوں نے ایک انتخاب بھی مرتب کیا جو انتخاب سخن کے نام سے مشہور ہے. با انتخاب سخن منتشر کر, اور انہوں نے اس کو شائع بھی کیا. آپ کے تئیں ہندوستان کے اس اعتماد کی بنیاد پر پس از مولانا حسرت موہانی از ایک معروف ترین شہرا است. پس از استقلال ہند مولانا حسرت رکن مجلس دستور ساز و رکن پارلیمان گشت. آپ کو دستور ساز اسمبلی کا ممبر بنایا گیا, پارلیمنٹ کا ممبر بنایا گیا, اور در ماہ کہتے ہیں مئی کو 1901 کو میلاد رخت از جہاں بست, آپ نے جہاں بستنی نے انتقال فرمایا, اور لکھنؤ کے فرنگی قبرستان میں آپ کو سپرد خاک کیا گیا. اورا قبرستان فرنگی محل در لکھنؤ تدفین نمودند. اللہ. اب بچوں ہم کو اس کی صفحہ نمبر 7 آپ دیکھیے. اس کی سرگرمیاں ہم کو حل کرنا ہے. پہلا سوال بہت آسان ہے. فل ان دا بلینکس وتھ اپروپریٹ ورڈس. مندرجہ ذیل کی مناسب الفاظ سے خانہ پوری کیجیے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے مولانا حسرت موہانی یکے از کیا تھے؟ سربازان آزادی ہند بود, سپاہی تھے. نام پدرش, ان کے والد کا نام خالی جگہ سید اظہر. مولانا حسرت موہانی در 1888 در قصبہ کہاں پیدا ہوئے؟ موہان. اورا کہاں پر تدفین کیا گیا؟ فرنگی محل قبرستان. اس طرح سے آپ کو جملہ پڑھ کر خالی جگہ پر کرنا ہے. اس کے بعد آپ کو ایک معمہ حل کرنا ہے, پزل, جو دائیں سے بائیں کالج کو کیا کہتے ہیں؟ زادگاہ. کالج کو کہتے ہیں دانش کدہ. اوپر سے نیچے پیدائش کا مقام, آپ پیدائش کے مقام کو زادگاہ کہتے ہیں. تحریک کو نہضت کہتے ہیں. خیالات افکار کہتے ہیں.
اور ایک قصبے کا نام یعنی موہان. اس طرح سے آپ کو معمہ حل کرنا ہے. جوڑیاں لگانا ہے. الف اور بے کی مناسب دانش کدہ. محمد کالج کا نام کیا ہے؟ محمدن اینگلو انڈین اورینٹل کالج. گرفتاری مولانا حسرت کی کب ہوئی؟ 1908 کو ہوئی. رہائی کب ہوئی؟ 1909 کو ہوئی. نعرہ آزادی کیا تھا؟ انقلاب زندہ آباد. اس کے بعد سرگرمیاں حل کرنا ہے. سوال پوچھے جا رہے ہیں. نام مجلہ حسرت موہانی، ان کا رسالے کا نام کیا ہے؟ اردو معلیٰ. نام رفیق سیاسی، ان کے سیاسی دوست کا نام کیا ہے؟ لوکمانیہ تلک. نام کتاب کہ حسرت رضا زندہ جاوید کر جو بہت مشہور و معروف کتاب جس نے ان کو بہت مشہور کر دیا، دیوان غزلیات مشاہدات زندہ. نام انتخاب شعراء مشاہیر اردو، اس کا نام کیا ہے؟ انتخاب سخن. اور سال وفات مولانا حسرت مئی 1901. اس طرح سے ہے. ابھی آ جائیے صفحہ نمبر 8 پر. درج ذیل جملوں کو سبق کے لحاظ سے ترتیب دیجیے، کریکٹ آرڈر میں لکھیے. تو یہ 5 جو جملے دیے ہیں، یہ 5 جملے انکریکٹ ورڈ آرڈر میں ہیں، یعنی جمبلڈ فارم میں ہیں، الگ الگ ہیں. آپ کو اس کو جو ہے وہ کر دینا ہے، یعنی کریکٹ ورڈ آرڈر میں. جیسے پہلا جملہ جو ہے یہ سبق کا 5واں جملہ ہے. دوسرا جملہ جو ہے سبق کا 4تھا جملہ ہے. تیسرا جملہ جو ہے سبق کا پہلا جملہ ہے. چوتھا جملہ جو سبق کا تیسرا جملہ ہے. 5واں جملہ ہے جو سبق کا دوسرا جملہ ہے. تو اس طرح سے آپ کو 1 سے لے کر 5 تک اس کو کریکٹ ورڈ آرڈر میں لکھنا ہے. کوئی مشکل بات یہ نہیں ہے. آپ پیراگراف سے اس کو دیکھ سکتے ہیں. ایگزام میں بھی اگر یہ آئے تو آپ اس کو ایزیلی کر سکتے ہیں. اس کے بعد سبق سے زیر اضافت والے الفاظ تلاش کر کے لکھیے. بہت آسان ہے. جیسے شریک نہضت آزادی، شریک کے نیچے بھی زیر، نہضت کے نیچے بھی زیر ہے نا. داخل زندہ، زیر اضافت، داخل کے نیچے زیر. اجلاس سالانہ، شرح دیوان غالب. سمجھ میں آ گیا بچوں؟ یہ چیز ہے. اس کے بعد واحد جمع ہے نا. واحد سرباز سپاہی، سربازان سپاہی، بہت سارے. شے واحد ہے. اشیاء جمع ہے. فکر واحد ہے. افکار جمع ہے. شاعر واحد ہے. شعراء جمع ہے. عقیدہ واحد ہے. عقائد جمع ہے. تو واحد جمع بھی آپ کو سنگولر پلورل لکھنا ہے. اس کے بعد سبق سے ہم آپ کو پڑھاتے ٹائم بتائے واو عطف والے الفاظ تلاش کر کے لکھیے. طول و عرض، افکار و عقائد، واو عطف والے الفاظ. اطمینان سے دیکھیے گا آپ، اور زیادہ الفاظ آپ نکالیے گا. سبق سے درج ذیل الفاظ کی ضدیں بھی آپ کو لکھنا ہے. اپوزٹ، جیسے بزدل کا اپوزٹ بے باک. داخلی خارجی. خریدن فروختن. موافقت مخالفت. انجام آغاز. آزاد قید اور زندہ. اس کے بعد آپ کو ذیل 10ویں ہے مولانا حسرت موہانی کے کردار کی خصوصیات اردو میں لکھیے. ایک بے باک صحافی تھے، بے لوث خدمتگار وطن تھے، محب وطن تھے، جانثار انسان تھے، بڑے شیدائی تھے. آپ اپنے انداز میں بہت اچھا لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد عبارت کا ترجمہ اردو میں لکھنا ہے. جیسے یہاں پہ جو عبارت دی گئی ہے اس کا ترجمہ آپ کو اردو میں لکھنا ہے کہ ان کا بہت بھروسہ تھا، ان کو خود پر بہت بھروسہ تھا. انقلاب زندہ باد انہوں نے نعرہ دیا تھا ہندوستانی لوگوں کو. احمد آباد کی کانفرنس جو 1921 میں ہوا تھا، کانگریس کے سیشن میں انہوں نے اپیل کی تھی مکمل آزادی کی. جیسے ترجمہ ہم نے کر دیے. بہت آسان ہے. ذاتی رائے کا سوال آپ کو آ سکتا ہے. سعودی سی تحریک پر مختلف معلومات لکھیے. جیسے ودیشی تحریکوں کا بائیکاٹ ابھی جو چل رہا ہے، جیسے ابھی چین نے ہمارے ملک کی گلوان وادی میں حملہ کیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ملک میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ چینی اشیاء کا ہم بائیکاٹ کریں گے اور میک ان انڈیا پروڈکٹ کو ہم یوز کریں گے. تو اس طرح سے آپ اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے بچوں، کیونکہ خیالات کا اظہار کرنے سے ہم میں قابلیت آتی ہے. قابلیت نمبرات سے نہیں آتی ہے بچوں. قابلیت جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے اندر خود پیدا ہوتی ہے. اس لیے ہم نے خود اپنا اظہار خیال کرنا سیکھنا چاہیے، بہت ضروری ہے. اور عملی کام آخری میں ہے. مولانا حسرت موہانی مجاہد آزادی تھے. اس بیان پر اپنی رائے لکھیے. بے شک وہ تھے، ان کی انگریز دشمنی، ان کی وطن دوستی، ان کی غیر ملکی کپڑا زندگی پر زیب تن نہ کرنا اور قید و بند کی صعوبتیں اس بات کی واضح علامت ہے کہ آزادی ان کی زندگی کا واحد اور عظیم مقصد تھا جس کو وہ حاصل کرنا چاہتے تھے. مگر افسوس کہ آج ہم مسلمانوں کی وطن پرستی کو شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. یہ اور بات ہے. خیر، لیکن مولانا حسرت موہانی ایک مکمل اور ایک بہت ہی عظیم الشان رہنمائے وطن گزرے ہیں. اس سبق میں ہم نے بچوں دیکھا، ہم نے سبق کا ترجمہ کیا. سبق میں ہم نے آپ کو الفاظ کے معنی بتائے. سرگرمیوں میں ہم نے خالی جگہ حل کی، معمہ حل کیا، مناسب الفاظ کی جوڑیاں لگائیں. اس کے بعد سوالات کی سرگرمی مکمل کی. جملوں کو ترتیب سے کس طرح بتانا ہے
کر رہا ہے وہ ہم نے بتایا، زیر اضافت والے الفاظ آپ کو بتائے، واو عطف والے الفاظ آپ کو بتائے، واحد جمع کر کے بتائے، الفاظ کی ضدیں اپوزٹ کر کے بتائے، اس کے بعد ذاتی رائے کا سوال کس طرح اور عملی کام اس طرح. تو اس طرح سے بچوں آج ہم نے مولانا حسرت موہانی کا یہ سبق مکمل کیا ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس لاک ڈاؤن کے اس پیریڈ میں کالج کب شروع ہوگا یہ پتہ نہیں ہے، لہٰذا آپ جو ہے اپنی سیلف اسٹڈی شروع رکھیے. آپ کو ہم تمام اساتذہ کی جانب سے بیسٹ آف لک میں خواہشات. جزاک اللہ. السلام علیکم.